بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں، میرے ساتھ عیسیٰ نقوی صاحب موجود ہیں۔ عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ آج مختلف موضوعات پر ڈسکشن ہوتی رہی، کچھ چیزیں بہت ہی دلچسپ رہیں۔ خاص طور پر ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو عیسیٰ نقوی صاحب نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اقتدار کی بھوک بریانی سے نہیں جاتی، بریانی سے نہیں جاتی، اور اس کے لیے سرنڈر کرنے پڑتے ہیں بھائی۔ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو یو ٹرنز لینے پڑتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنا تھوکا ہوا چاٹنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، میں نے ویسے کسی مفکر سے سنا تھا کہ صدیوں کی بھوک چند نسلوں میں نہیں جاتی، لیکن اس کا میں نے نیا ویریئنٹ آج دیکھا ہے کہ اقتدار کی بھوک بریانی سے نہیں جاتی۔ بریانی کا کیا چکر ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو مسلم لیگ نون ہے اس میں ویسے تو ایک طویل ہسٹری ہے نا، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اس سے پہلے کس طریقے سے آئے تھے، لیٹ 80s میں کس قسم کی سیاست تھی، آئی جے آئی اور یہ ساری باتیں لوگ کرتے ہیں، یہ سارا ہے۔ لیکن ذرا ریسنٹ پاسٹ میں دیکھ لیں نا، مسلم لیگ نون خلائی مخلوق، ہمیں پتہ ہے یہ سب خلائی مخلوق کروا رہی ہے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، حساب دینا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد نون لیگ نے بڑا، جسے کہتے ہیں نا کہ ٹیکنیکلی اور بڑا پروفیشنلی اپنا ایک بیانیہ اور اس کو پذیرائی بھی ملی، لوگوں میں سرائیت کیا، اور 2022 کے جنوری فروری تک آپ کو یاد ہوگا، ایون مارچ میں 8 مارچ سے پہلے مسلم لیگ نون اور میاں صاحب ان کا پاپولیرٹی گراف بہت اوپر تھا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے نا، ایون پی ٹی آئی کے جو لوگ جو ان کے بڑے قریبی ہارڈ کور ورکر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے پرائیویٹ واٹس ایپ گروپس میں پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ابھی ہوا کیا ہے، فرسٹ تھنگ فرسٹ کر لیتے ہیں، میاں صاحب پاکستانی سیاست کے لیے اہل ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس اہلیت کے لیے وہ عوام کی نظروں میں نااہل ہو گئے۔ انہوں نے اپنا بیانیہ ووٹ کو عزت دو، اس کی ڈیفینیشن کیسے چینج کی۔ 18 ستمبر کی تقریر تھی، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آف دا کف بات تھی، میاں صاحب نے ایسے ہی کر دی۔ اس تقریر کو نکال کے دیکھیں، جو انہوں نے جن اپارٹمنٹس کا نہیں پتہ نا کہ کس کے ہیں جی، وہاں پر وہ بادام چباتے ہوئے اور اخروٹ، آپ کو پتہ نا ایسے تھرو کرتے ہیں اور چباتے ہوئے، درمیان میں وہ پھر وہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے، وہ جو انہوں نے خطاب کیا تھا نا وہ لکھا ہوا تھا، ایسے ہی نہیں عرفان صدیقی صاحب کو بعد میں بلایا گیا تھا۔ وہ تقریر دیکھ کر پڑھ رہے تھے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، میاں ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، جسٹس اعجاز الاحسن، یہ قتل سے بڑے مجرم ہیں، عوام کے مجرم ہیں، اور ان کو اگر معاف کر دیا تو خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہاں تک تھی نا بات، پھر کہا اللہ پہ چھوڑ دیا، ہر چیز پہ یو ٹرن لیا۔ اس اقتدار کی اب جو بھوک ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، ایک بات بڑا واضح نظر آتی ہے، ویسے تو ہر جماعت یہی چاہتی ہے کہ وہ اقتدار پالیٹکس، کون یہ کرتا ہے کہ میں بڑے ہو کے اچھا اپوزیشن لیڈر بنوں گا، ہر بندے کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر بننا ہے، لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں جو آپ اپنے لیے وضع کرتے ہیں کہ یار یہ میرے پرنسپلز ہیں، یہ میرے اصول ہیں جن سے میں انحراف نہیں کر سکتا۔ اب کون سا اصول ہے جس پہ انحراف نہیں ہوا؟ 1 بائی 1 گن لیتے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب کے بارے میں، پرویز الہی صاحب کے بارے میں ان کا مدعا اور موقف یہ تھا کہ جب ہمارا باپ اس دنیا سے گیا، پرویز مشرف بلا شرکت غیر اس ملک کا ڈکٹیٹر تھا، حاکم تھا، اور یہ 2 بھائی اقتدار کا حصہ تھے، پاور میں تھے، ہم اپنے باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکے، تو سب کو لے لیں گے واپس، یہ سیاسی کوڑا کرکٹ نام دیا تھا، ان کو نہیں لیں گے۔ جی ہاں، میاں صاحب نے چودھری شجاعت کی دہلیز پار کی، ساتھ میں بھائی شہباز شریف موجود تھے، بیٹی مریم نواز موجود تھیں، رانا ثناء اللہ موجود تھے، عطا تارڑ موجود تھے، چلے گئے ان کے پاس، کیا کرنے گئے تھے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے گئے تھے نا، اتحاد کرنے گئے وہ تو اس سے پہلے ہی چلے گئے تھے جب 16 جماعتوں کی حکومت بنانی تھی، وہ تو اس وقت میاں صاحب نہیں، چھوٹے میاں صاحب چلے گئے تھے، چھوٹے میاں نہیں، یہاں پر بات دیکھیں، وہ یہی گیم تو یہی چل رہی تھی۔ اب کیے ہیں سرنڈر، جو کیے ہیں وہ نواز شریف صاحب نے کیے ہیں، بیانیے سے سرنڈر نواز شریف صاحب نے کیا، شہباز شریف صاحب کا بیانیہ تھا کب؟ ہاں صحیح ہے، پوچھ لیتے ہیں باپ پارٹی، باپ کا باپ ہمیں پتہ ہے کون ہے، باپ کس کے کہنے پہ ووٹ دیتا ہے؟ میاں صاحب گئے، ایم کیو ایم 37ویں نمبر، جو شک نمبر 37 ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، 36 شکوں کا تھا، 37ویں شک ڈلوائی گئی تھی، اٹھائیں اس کا ڈرافٹ پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے
کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک دہشت گرد جماعت ہے اور اس کے ساتھ نہ آئندہ کبھی اس کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، نہ اس کو حصہ بنائیں گے حکومت کا. تو وہ آپ کرتے تو آئے تھے، لیکن اب پری الیکشن الائنس، الیکشن کے بعد ایک بندہ اگر الائنس بناتا ہے مجبوری ہے جی، سیٹیں پوری نہیں ہو رہی. مجبوری کے علاوہ سیٹیں بھی پوری ہیں. آپ کہتے ہیں یار میں لارجر نیشنل گڈ میں قومی اتفاق رائے پیدا کر رہا ہوں، کوئی دلیل ہوتی ہے نا. یہ کیا دلیل ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے، یہ تو خوف ہوتا ہے. اب آ جائیں استحکام پاکستان پارٹی پہ. اب آپ اندازہ لگائیں، پہلے تو آپ نے کہا کہ جناب شہباز شریف نے جھڑک دیا باقاعدہ نا. جھڑک کیا دیا؟ یعنی کہ یہ پارلیمانی بورڈ میں ہوا. طلال چودھری کھڑے ہوئے. طلال چودھری نے اپنی تنظیم سازی سے لے کے دیگر جو ان کی خدمات ہیں کہ میں نے یہ کیا پارٹی کے لیے، یہ سب کچھ کیا، وہ گنوائیں. طلال چودھری بیٹھے اس کے اوپر بات کرنے لگے نا میاں صاحب، نواز شریف صاحب. تو جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف نے کہا، بات اچک لی، ان کے الفاظ منہ سے باہر نکلنے نہیں دیے. انہوں نے کہا نہیں، ان کے حلقے میں تو ہم نے وعدہ کیا ہوا نواب شیر وزیر سے، کیونکہ اگر میاں صاحب اگر وہ ہمارا ساتھ نہ دیتے تو آپ یہاں بیٹھ کے ٹکٹیں نہ بانٹ رہے ہوتے، نہ آپ یہاں بیٹھے ہوتے، نہ میں وزیر اعظم بنا ہوتا، تو ہم تو جیل میں ہوتے. تو وہ ہو گیا طلال چودھری صاحب. ابھی خیر فیصلہ، ابھی گیم پھنسی ہوئی ہے. نہیں میرا خیال ہے نواب شیر وزیر کی حد تک تو تقریباً ڈیسائیڈ ہو گیا. رانا احسان افضل نے تو ویسے سرنڈر کر دیا ہے، وہ مان گئے کہ میں ٹھیک ہے نیچے لڑوں گا. لیکن رانا احسان افضل کو ایم پی او کی سیٹ پہ آپ لڑائیں گے. ان کی والدہ کو پہلے آپ ایم پی اے کا ٹکٹ دیتے تھے، مخصوص نشست کا، تو اب ان کی والدہ کو تو ایڈجسٹ کر سکتے تھے، وہ این اے کی سیٹ پہ وہ بھی نہیں کیا. تو یہ جو اقتدار کے لیے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ مجھے بتائیں کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا اگر ابھی، حالانکہ فیض الحسن چوہان کا ابھی معاملہ نہیں ہوا، لیکن آپ سوچیں کہ کیا منظر ہوگا کہ اگر نون لیگ کے ووٹر کو کہا جائے کہ جا کے فیض الحسن چوہان کو ووٹ دے دے. اور فیض الحسن چوہان صاحب کی جو تقریریں ہیں ان کا کوئی ایک سیمپل کو ایک نکال کے دکھائے نا، ہلکے میں چلا دے. اصل چیز یہ ہے اسد بھائی، نون لیگ میں نہیں تو ان فردوس عاشق اوان کو بھی تو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا جو راجکماری کرتی رہتی تھی. دیکھ لیں وہ راجکماری کہتی ہیں کہ پھر اب نہیں، ہم نہیں مانتے، ہم کسی اور کو دے دیں گے، تم سے نہیں. اب آپ خود سوچیں نا، ہمایوں اختر جو ہیں وہ جب آتے ہیں تو پیسہ لاتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں نا وہ پیسہ لاتے ہیں، وہ پارٹیوں میں جان ڈالتے ہیں. اصل جان جو پیسے سے آتی ہے نا، تو وہ ہمایوں اختر پیسہ بھی لگائیں گے تو ان کو ایڈجسٹمنٹ نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے. دیکھیں ابھی تک کی لسٹ میں تو ہمایوں اختر کا نام بھی نہیں ہے. اور اسے فیصل آباد میں تو اجمل چیمہ کو ایڈجسٹ کر لینا بھی میرا خیال ہے بہت بڑا دل دکھایا ہے پی ایم ایل این نے. ہمایوں اختر کو یا فاروق حبیب کو کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وین اٹ کمز ٹو اقتدار، میاں صاحب کی ڈیسپریشن، فرسٹریشن کا عالم یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے. اتنا سب کچھ تو کر لیا. نہیں لیکن ایک رائے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ ایک رائے ہے ثناء صاحب کہ اگر ایک کمزور حکومت بن رہی ہوگی نا تو نواز شریف صاحب کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے شہباز شریف کو بنا دو، کسی کو بنا دو، کوئی اور پارٹی کے اندر سے شاید خاقان لے آؤ، لیکن میں پھر اب اتنی کمزور حکومت کا وزیر اعظم نہیں بنتا. یہ بات آپ کے خیال میں درست ہے؟ یا 80 سیٹوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کو ملا کے بھی بنانا پڑا تو نواز شریف کہیں گے میں تو بننا ہی بننا ہے وزیر اعظم؟ اچھا نہیں، نواز شریف صاحب کا نا معاملہ وہ ایک شعر ہے کہ دل بھی اب ضد پہ اڑا ہے کسی بچے کی طرح، یا تو سب کچھ مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں. نواز شریف صاحب نے نا بلیک میلنگ بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے. یہ ایسے ہی نہیں کہ جاوید لطیف اٹھ کے پریس کانفرنس کرتے، جاوید لطیف کے پاس بھی چٹیں ہوتی ہیں. عرفان صدیقی بھی اسٹریٹجک پوزیشننگ ہوتی ہے ان کی جب ان کو بھیجا جاتا ہے، جب وہ آتے ہیں ویسے وہ ان تک رسائی نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک دن ایسے قابل دسترس ہو جاتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کچھ گفتگو میں جو اظہار جھلک رہا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن نون لیگ کی صورتحال اس وقت جو ہے نا، اصل میں ان کے اندر کہانی یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جس وقت ورلڈ کپ میں کسی بڑے ٹورنامنٹ میں گروپ سٹیج میں پہلے 4 سے 5 میچز کھیل چکی ہوتی ہے نا، ورلڈ کپ ہو، چیمپئنز ٹرافی ہو، ایشیا کپ ہو، یہ آپ سب کو عادت ہے، ہمیں بھی عادت ہے. اس کے بعد نا پاکستان کے جو شائقین کرکٹ ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا اگر اب پاکستان اگلے 3 میچوں میں فلاں 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 کو اتنے مارجن سے ہرا دے، اور فلاں ٹیم جو ہے وہ ہمارے فلاں حریف کو اس طریقے سے ہرا دے تو ہم اگلے راؤنڈ میں پہنچ جائیں گے. بھائی اس وقت نون لیگ کا ایگزیکٹلی یہ حال ہے. ان کی تمام سیاست کا دار و مدار ہے
پشاور ہائی کورٹ بلے کا نشان ختم کر دے, قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کوئی جنبش نہ کریں, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دے, پولیس والے ان کو اٹھا کے لے جائیں, ادارے ہمارے لیے یہ کر دیں, میڈیا ہمارے لیے, وہ ایک سروے ہو بھی گیا نا, وہ آپ نے دیکھا نا سروے کی آج ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے, تو محترمہ جس طرح گائیڈ کر رہی ہیں کوئی ہمارے حق میں سروے کر دے, تو ان کی بھی نا یہ اگر مگر کی گیم ساری چل رہی ہے, وہ میچ وہ پھنس گئی ہے نا, ٹیم آگے باہر نہیں نکل رہی. ایک خبر دے دیتا ہوں میں آپ کو, لیکن جب سچویشن اگر مگر پہ آ جائے تو کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ٹیم اگلے مرحلے میں پہنچتی ہے؟ خال ہی کبھی ہوا ہوگا میرا خیال. اس میں میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ ایک نا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, اچھا میں اس میں نا وہ چیز نہیں بتاؤں گا, لیکن نا ایک عقاب وہ پیڑ کی سب سے اونچی شاخ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. تو ٹرکی ہوتا ہے ایک پرندہ, وہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ پیرو شروع اس طرح بھی نام بلاتے ہیں, وہ ٹرکی بالکل اڑ نہیں سکتا. تو اس نے عقاب کو دیکھا اور عقاب کو کہا کہ میرے میں اتنی جان کیوں نہیں ہے کہ میں بھی اس طرح تیری طرح آ کے اوپر بیٹھوں, سب سے اونچی شاخ پہ بیٹھوں, اور بیٹھ کے یہاں پہ میرا نظر ہو تمام دنیا کے اوپر, کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہوں سارے, اور تیری طرح بیٹھوں اور کچھ بھی نہ کروں. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ جو ہے یہ کھا اور تیرے اندر اتنی جان آئے گی تو اوپر پہنچ جائے گا. اس نے کھانا شروع کر دیا, اس کا دیا ہوا نسخہ. وہ پہلے دن جو ہے وہ پہلی شاخ پہ پہنچا, دوسرے دن مزید جان آئی, تیسری پہ, چوتھی پہ, پانچویں پہ, کرتا کرتا وہ جناب سب سے اونچی والی شاخ پہ پہنچ گیا. تو جیسے وہ اونچی والی شاخ پہ پہنچا تو جو کھیت کا مالک تھا, کسان تھا, اس کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا کیا بات ہے, کھائیں گے اس کو. اس نے شکار کیا اس کا, وہ نیچے گرا, پھڑکایا, اس کو جناب کھا لیا انہوں نے پکا کے. تو وہ یہ جو نسخے ہوتے ہیں نا اس طرح کے, یہ آپ کو اوپر لے جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے اپنے بازو میں اتنی طاقت نہیں ہے نا کہ آپ خود پرواز کر کے اپنے پروں میں اتنی طاقت نہیں, وہاں خود پہنچے. نسخے سے مجھے یاد آیا کہ وہ ایک ہمارے گورنر جنرل ہوتے تھے غلام محمد خان, تو وہ ان کو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا وہ بیمار تھے, معذور تھے. تو وہ لیکن شوق تو ہوتا ہے, تو انہوں نے ایک حکیم بلوا لیا انڈیا سے. تو وہ حکیم جو ہے وہ 90 سال کا تھا اور اپنا 10 سال کا بچہ ساتھ بطور سند دیے پھرتا تھا کہ میرے پاس کوئی کاریگری ہے. تو انہوں نے جب وہ نسخہ بنا کے دیا گورنر جنرل صاحب کو, تو وہ نسخہ کہا کہ گورنر جنرل صاحب کو ایک بلڈ پریشر کا ایک اور حملہ ہوا, اور ان کی جو فالج کا تھا وہ ذرا تیز ہو گیا. تو وہ نسخہ جو ہے وہ استعمال کرانے والا جو ہے نا, وہ پھر اگلی فلائٹ لے کے واپس دلی بھاگ گیا. کہ جو ہے نا وہ نسخوں سے اگر آپ نہ دیکھیں اس طریقے سے, وہ ہے کہ منت سے کوہ طور اگر سر بھی ہو تو کیا, ایسے مراد وصل برابر بھی ہو تو کیا. یعنی اگر آپ خود نہیں پہنچے, وہی تھوڑا سا انتظار کر لو. ابھی جو ہوا ہے دیکھیں, خبر میں دینے لگا تھا لیکن اب خبر جو ہے نا وہ آگے کے لیے اٹھا رہے ہیں, وقت جو ہے بہت ہو گیا. البتہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, ہاں مری سے سرپرائز آنے لگا ہے. مری سے سرپرائز آنے لگا ہے. نون لیگ کے لیے ایک اس وقت موو چل رہی ہے, اور اس کی ابھی کچھ جزیات طے ہونا باقی. NA51 کی بات کر رہے ہیں؟ NA51 کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑ رہے, وہ خود بھی الیکشن نہیں لڑ رہے, انہوں نے کاغذات بھی جمع نہیں کرائے, ان کے بیٹے نے کرائے, لیکن بہت سے لوگوں نے جمع کروائے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت اپنی مستقبل کے سیاسی عزائم بتانا چاہتے ہیں, لیکن ٹیکنیکلی سپیکنگ اگر نون لیگ شاہد خاقان عباسی کے بغیر اس حلقے میں جیت جاتی ہے تو پھر شاہد خاقان عباسی کیا بیچتا ہے. بات تو پھر یہی آئے گی نا کہ بھیا پھر ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے, آپ کے بغیر بھی جیت سکتے ہیں, آپ کی ضرورت کیا ہے پھر اگر ہم آپ کے بغیر بھی جیت سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے, یعنی نون لیگ کو ہرانے کے لیے ایک پینل تشکیل پا رہا ہے. اچھا, ہاں پینل, ناٹ اے کینڈیڈیٹ. اچھا, ایک پینل تشکیل پا رہا ہے. وہ پینل کا ہی جو ہے نا وہ امپیکٹ ہوتا ہے. وہ اب فرنٹ پہ آ کے کریں گے یا پس پشت رہ کر وہ جیتے نہ جیتے اسپوائلر تو بن ہی جائے گا. ہاں, وہ یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ اگر میں نہیں ہوں تو یہ حلقہ آپ کا نہیں ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, میری بھی اپنی کوئی امپورٹنس ہے. یہ بتا دیں جاتے جاتے کہ ایم کیو ایم کا جو ہے, یہ ایم کیو ایم کا کیا معاملہ ہے. ایم کیو ایم بھی اس حد تک مجبور ہے کہ ان کے ساتھ آ جائے اتحاد میں. آپ ایک بات سچ بتائیں, آپ کو کبھی کمر کے اس مقام پہ خارش ہوئی ہے جہاں پر ہاتھ نہیں پہنچتا؟ ہوتی ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟
میں کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں دو ہی صورتیں، یا دیوار کے ساتھ دیوار کے ساتھ، ہاں دیوار کے ساتھ، وہ بھینسوں کی طرح دیوار کے ساتھ نہیں، کنگھی اٹھاتے ہیں، برش ہاں کچھ نہ کچھ تو آپ کو ہیلپ چاہیے ہوگی، آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور MQM دونوں کی کمر کے اس مقام پہ خارش ہو رہی ہے جہاں دونوں کا اپنا ہاتھ نہیں پہنچتا، دونوں کو مدد درکار ہے، اور جس سے وہ مدد مانگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو وہ جو کمر کے اس مقام کی خارش ہے نا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورس. یہ انگریزی میں تو ہم نے سنا ہے، لیکن جو آپ نے اردو میں ایکسپلین کیا نا خارش کو اور کمر کے اس حصے کو، یہ اس مخصوص حصے کی خارش ہے MQM کی بھی اور مسلم لیگ نواز کی بھی. تو وہ دونوں جس سے مدد کے خواہاں تھے کہ آپ ہماری یہ والی خارش جو ہے اس کا مسئلہ حل کرا دیں، انہوں نے کہا نہیں، ویسے اگر فلانے کو بھی فلاں گاؤں میں یہ مسئلہ ہے. اگر صبح بلہ مل گیا تو خارش بڑھ نہیں جائے گی سب کی؟ دیکھیں بلہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ بنا ہوا ہے، وہ نہیں ہوتا نائٹ میئر ہوتا ہے نا، جو ڈرونا خواب ہوتا ہے، وہ جس کو سن کے چونک جاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، الو کا بلہ بنا ہوا ہے. لیکن دیکھیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ایک گلاس نے بڑا کردار ادا کیا، کافی کا مگ اس نے. ٹھیک ہے، تو کافی کے مگ کو ابھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، ابھی بہت ساری چیزیں ہونی ہیں، اور بلے کا نشان ٹیکنیکل معاملہ ہے، نہیں ہوگا تو پھر وہ ایسا الیکشن کیسا ہوگا تو پھر ابھی تک تو نون لیگ کی ساری امیدیں جو ہیں وہ اسی سے وابستہ ہیں کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا. وہ اپنی ساری الیکشن اسٹریٹجی اسی بنیاد پر تشکیل دے رہے ہیں کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو گیا تو پھر کیا کرنا ہے، یہ ایک پریشانی کی بات. دم ہوگا. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب، تھینک یو.